حضور سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت مدینہ فرمائی تو قریش مکہ نے اسی وقت سے ہی مدینہ طیبہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ کفار کے انہی عزائم کے نتیجے میں غزوہ بدر اسلام کا پہلا اور عظیم الشان معرکہ ہوا۔ اس غزوہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 جاننثار ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ 17 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن جنگ بدر کی ابتدا ہوئی۔ بدر ایک گاؤں کا نام ہے جو مدینہ طیبہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پانی کے چند کنویں ہونے کی وجہ سے ملک شام سے آنے والے قافلے اسی مقام پر ٹھہرا کرتے تھے۔ مورخین نے اس معرکہ کو غزوہ بدر الکبریٰ اور غزوہ بدر العظمیٰ لکھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس معرکہ کو یوم الفرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے دن کے نام سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی یہ وہ دن ہے جب حق و باطل، نیکی و بدی اور کفر و اسلام کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ اب ہم حالات حاضرہ کے تناظر میں اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس عظیم معرکہ میں بحیثیت مسلمان انفرادی و اجتماعی زندگی کے لیے کیا اسباق پوشیدہ ہیں۔ آج بھی مسلمان اس غزوہ کے اسباق و عوامل کو اپنا کے اپنی نشاط ثانیہ کا سفر شروع کر سکتے ہیں۔ پہلا سبق ہمیں مساوات کا ملتا ہے۔ مدینہ طیبہ سے روانگی کے وقت 70 یا 80 اونٹوں کا قافلہ تھا۔ یہ ضابطہ طے ہوا کہ ہر 3 افراد باری باری ایک منزل تک اونٹ پر سوار ہوں گے۔ حضور سپہ سالار ہونے کے باوجود اس اصول کی پاسداری فرماتے ہوئے اپنی باری پر اونٹ پر سوار ہوتے اور پھر اتر کر پیدل چلتے۔ دوسرا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ درست مشورہ ماننا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خواہ مشیر عمر اور رتبے میں کمزوری کیوں نہ ہو۔ بندہ مومن مشکل وقت میں اللہ ہی کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور اس سے دعائیں کرتا ہے۔ اس غزوہ کے دوران احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 دعائیں مذکور ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر کرتے رہے، جنہیں اللہ کریم نے شرف قبول عطا کیا اور فتح و کامرانی سے نوازا۔ اس میں ایک سبق اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ ہے۔ مسلمان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں اور 80 اونٹ اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ مد مقابل لشکر تعداد میں 3 گنا زائد اور اسلحہ سے لیس تھے۔ ایک سبق یہ ہے کہ لکھنا، پڑھنا اور تعلیم حاصل کرنا اتنا اہم اور ضروری امر ہے کہ اگر کفار سے بھی اس اسلحے میں مدد لینی پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو قیدی فدیہ دینے سے عاجز تھے، انہیں یہ کہا گیا کہ تمام مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ ایک سبق قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود روکھا سوکھا کھاتے اور قیدیوں کو اچھے سے اچھا کھانا پیش کرتے۔ رات کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قیدیوں کی آہ و پکار پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کا حکم فرما دیا۔ فتح و کامرانی کی خبر سن کر آپے سے باہر ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ابو جہل کے مارے جانے اور مسلمانوں کی فتح و نصرت کی خبر لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے فرمایا، اللہ اکبر، الحمدللہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ان اسباق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے حال اور مستقبل کو سنوار سکتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔